جہاں تک خٹک صاحب کا تعلق ہے ان کو انہی کی زبان میں سمجھا دوں، بتا دوں پرویز خٹک صاحب کو خوشحال خان خٹک بابا کا ایک شعر کہ ز خوشحال تور پلاس کفن پغاڑ برا پاسم کہ خبر شم کہ پختون بچا غلام شو، پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا۔ خٹک صاحب ذرا چیک کریں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں زنا پہ سزا سنی تھی، لیکن نکاح پہ سزا یہ ظالم حکومت پہلی دفعہ دینے جا رہی ہے۔ مانے کا صاحب آپ نے کل بڑی زیادہ، آپ کو عزت دار شخص اپنا مقابلہ عدالت میں تو لڑتا ہے لیکن اپنی عزت کو اس طرح سر بازار نیلام نہیں کرتا۔ آپ نے سبق سیکھنا ہو۔ کل جو آپ نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کے خلاف، جو کبھی آپ کی عزت تھی اور اگر سمجھے تو آج بھی آپ کی عزت، آپ عمران خان صاحب سے سیکھیے کہ عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہی، لیکن جب بھی ان کا رشتہ ازدواج ٹوٹا ہے، نزدیکی ساتھی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا سامنے موجود ہے، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی سابقہ اہلیہ چاہے وہ جمامہ بی بی ہوں یا ریحام بی بی ہوں، کبھی ایک بات میڈیا میں نہیں کی۔ پرویز خٹک صاحب آج عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے آئے ہیں۔ بحیثیت پشتون، بحیثیت پاکستانی بڑا دکھ ہوا کہ خٹک صاحب کو عمران خان صاحب نے بہت عزت دی اور وزیر اعلیٰ بنایا اس صوبے کا جس صوبے میں محترم خٹک صاحب 40 سال سیاست کیا انہوں نے، لیکن ایک اریگیشن کے وزیر سے آگے نہیں جا سکے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا، اور جب وقت آیا امت کے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنے کا، سیاست دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کی تو عادت ہے پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں، پارٹیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن صدیوں میں کبھی موقع ملتا ہے امت کے لیڈر کے ساتھ سٹینڈ لینے کا۔ افسوس ہوا کہ جب وقت تھا وفا کا، جب وقت تھا غیرت دکھانے کا، خٹک صاحب آپ نے مایوس کیا۔ میں پھر بھی آپ کا احترام کروں گا، لیکن جس طریقے سے آپ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹے ہیں، آپ کو جواب نوشہرہ آپ کی اپنی عوام نے دے دیا ہے، تو میں اس پہ آپ کو کیا کہوں کہ ایک کل کے نوجوان عمران خان صاحب کے سپاہی شاہ عہد کو جتایا۔ میسج آپ کو یہ ہے کہ خٹک صاحب ہم آپ کے ساتھ تک تھے جب تک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں ان کو صرف یہ کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آپ کو ملا تو لے دے کے آپ کو عدت کیس ملا۔ 1500 سال کی 1450 سال کی اسلامی تاریخ میں زنا پہ سزا سنی تھی، لیکن نکاح پہ سزا یہ ظالم حکومت پہلی دفعہ دینے جا رہی ہے، جو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ عدت کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے، لیکن میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مانے کا صاحب آپ نے کل بڑی زیادتی کی۔ آپ کو عزت دار شخص اپنا مقابلہ عدالت میں تو لڑتا ہے لیکن اپنی عزت کو اس طرح سر بازار نیلام نہیں کرتا۔ آپ نے سبق سیکھنا ہو۔ کل جو آپ نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف اور ایک باپردہ خاتون بشرا بی بی کے خلاف، جو کبھی آپ کی عزت تھی اور اگر سمجھے تو آج بھی آپ کی عزت ہے، آپ عمران خان صاحب سے سیکھیے کہ عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن جب بھی ان کا رشتہ ازدواج ٹوٹا ہے، نزدیکی ساتھی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ میڈیا سامنے موجود ہے، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اپنی سابقہ اہلیہ چاہے وہ جمامہ بی بی ہوں یا ریحام بی بی ہوں، کبھی ایک بات میڈیا میں نہیں کی۔ مانے کا صاحب سیکھنا ہے تو عمران خان صاحب سے سیکھیے۔ آپ چاہے جتنی حرزہ سرائی کریں، ہمارا رب گواہ ہے انشاءاللہ اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت دے گا، سرخرو کرے گا۔ جلد عمران خان صاحب، لوگ کہتے ہیں اب کیوں کہتے ہیں ریلیز ہوں گے، میں اس لیے کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے عمران خان ریلیز ہوگا، کیونکہ عمران خان اڈیالہ میں پابند سلاسل ہونے کے لیے نہیں، عمران خان صاحب اس ملک اور اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کی جگہ اڈیالہ کی چکی نہیں، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل نہیں، عمران خان کی رائٹ فل پلیس وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس ایک لیجیٹمیٹ طریقے سے لے کے جائے گی۔ آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بصد احترام چیف جسٹس صاحب اور اپنی سپریم کورٹ سے مخاطب ہوں، بصد احترام پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، 25 کروڑ عوام کی سب سے بڑی جماعت کا حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، اور ہماری خواتین ریزرو سیٹس کی جو ہیں، ہماری بہن تو خیر وہاں سے آزاد جیتی ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، لیکن جو ہماری ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں، جو ہماری مائنورٹیز ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ جتنا ظلم ہو گیا اس پہ بس اب ہمیں ہمارا حق دیا جائے، پاکستان کو آگے بڑھنے دیا جائے۔ ہم ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کریں گے، اگر کیس بنتا ہے تو کریں گے،
لیکن ہم آئین کا مذاق نہیں اڑائیں گے. خیبر پختونخوا سے انشاءاللہ میرا وزیر اعلیٰ علی امین خان کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا. یہ غیر قانونی کام پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کو ہی ان کو ہی مبارک ہوں بلکہ نامبارک ہوں. لیکن انشاءاللہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عمران خان صاحب اور ہمارے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے. جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات آپ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی ہے، میں بس ان کو اتنا یاد دلا دوں کہ میں نہیں، وہ کون تھا جس نے کہا تھا ان دہشت گردوں کے بارے میں کہ دے آر آور بوائز. اور اگر بلاول صاحب کو پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں کہ لندن اسکول آف اکنامکس میں سپیچ کرتے ہوئے پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم نے باقاعدہ معافی مانگی کہ یس وی شوڈ ناٹ ہیو کلیم دیٹ دیز آر آور بوائز. تو اگر ان چیزوں کی بنیاد کسی نے رکھی ہے پاکستان میں تو عمران خان صاحب تو اس وقت سیاست میں نہیں تھے. جا کے چیک کریں زرداری صاحب اور اپنی کتابیں چیک کریں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. اور ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد تقریباً 15-16 مہینے بلاول صاحب، زرداری صاحب، آپ اس حکومت میں پارٹنر ان کرائم تھے. یو ور پارٹنر ان کرائمز. تو ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں تو عمران خان صاحب تو وزیراعظم ہاؤس سے جا چکا تھا. ان دہشت گردوں کو لانے والے کون؟ انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی، جلد بنے گی. جہاں تک خٹک صاحب کا تعلق ہے ان کو انہی کی زبان میں سمجھا دوں، بتا دوں پرویز خٹک صاحب کو خوشحال خان خٹک بابا کا ایک شعر کہ ز خوشحال تور پلاس کفن پگاڑ برا پاسم کہ خبر شم چی پختون بچا غلام شو. پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا. خٹک صاحب ذرا چیک کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں.